بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید طالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 22 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ایک کہانی پڑھیں گے جو کہ 3 بے وقوفوں اور ایک مینار سے متعلقہ ہے۔ قیل اجتاز ثلاثۃ من المغفلین بمنارۃ فقال احدهم ما اطول البنائین فی الزمن الماضی حتی وصلوا الى راس هذه المنارۃ فقال الثانی یا ابلہ لیس الامر کما زعمت ولکن عملوها على وجه الارض وَأَقَامُوهَا فَقَالَ الثَّالِثُ يَا جُهَّالُ كَانَتْ هَذِهِ بِئْرًا فَانْقَلَبَتْ مَنَارَةً۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ کہا جاتا ہے کہ گزرے 3 غافل آدمی ایک مینارے کے پاس سے، کہا ان میں سے ایک نے کس قدر لمبے تھے بنانے والے پرانے زمانے میں، یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے اس مینار کے اونچائی پر، سر پر۔ تو دوسرے نے کہا اے بے وقوف، معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ تو نے گمان کیا، لیکن انہوں نے اس کو بنایا تھا زمین کے اوپر رکھ کے، پھر انہوں نے اس کو کھڑا کر دیا۔ تیسرے نے کہا اے جاہلو، یہ ایک کنواں تھا، پھر یہ پلٹ کر مینار ہو گیا۔ عبارت تو ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس میں کچھ الفاظ ہیں وہ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کی بارے میں جو تشریح بنتی ہوگی وہ کریں گے، اور آخر میں انشاءاللہ اس کی ترکیب کریں گے۔ تو یہ پہلا لفظ دیکھیں، اجتادا، اجتادا یجتازو، باب اس کا آتا ہے افتعال، اجتایازا تھا، تو اس کے بعد اس میں کالا والا قاعدہ لگا تو اس سے تبدیل کر دیا، تو یہ مطلب ہو گیا اجتازا، اس کا مطلب ہوتا ہے گزرنا جانا۔ اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیں مغفلینا، یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، غفل یغفل تغفیل، غفلت کے اندر پڑھنا، اور اسی سے ہی اسم مفعول جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ اور منارہ یہ نور سے ہے، اور یہ اسم ظرف کا صیغہ ہے، اصل میں تھا من ورون تھا، تو اس میں واو کو ماقبل فتح ہونے کی وجہ سے واو متحرک ماقبل مفتوح تھا، اس کو ہم نے الف سے تبدیل کر دیا، منارون ہو گیا۔ تو بعض اوقات اس میں تا بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ اس میں آپ کو تا کا اضافہ نظر آ رہا ہے مبالغے کے لیے۔ اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیں اطولو، یہ جو ہے ما اطول البنائینہ، یہ اس کے اندر فعل تعجب کا صیغہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے دیکھیں بنائینہ، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بنا کا مطلب کثرت کے ساتھ تعمیر کرنے والے، بنانے والے، اسی سے یہ جمع کا صیغہ ہے۔ زمن زمانے کو کہتے ہیں زمانہ ماضی میں، واصلہ یاسلو اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، اور راس سر کو کہتے ہیں، اونچائی کو کہتے ہیں، منارہ گزر چکا ہے، ابلہ کہتے ہیں بے وقوف کو۔ اور اس کے بعد آگے کیا ہے اقامہ یقیم اقامتاً سیدھا کھڑا کرنا، اور بیر یہ کنویں کو کہتے ہیں، انقلبہ ینقلبو انقلاب کسی چیز کو پلٹنا الٹنا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے جس کی تحقیق ضروری تھی۔ اب اس کی تشریح کر لیتے ہیں تھوڑی سی۔ دیکھیں اس میں ایک کہانی ذکر کی گئی ہے کہ 3 غافل آدمی یعنی 3 بے وقوف آدمی یہ جا رہے تھے، انہوں نے راستے کے اندر ایک لمبا اونچا مینارہ دیکھا، تو وہ مینار تھا بہت اونچا تھا۔ اب انہوں نے اپنا ایک تجزیہ پیش کیا کہ اونچا مینار کس طریقے سے بنا ہے۔ تو ایک نے یہ کہا کہ دیکھیں پرانے زمانے میں جو لوگ تھے وہ بہت اونچے لمبے ہوتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اتنا اونچا لمبا مینارہ یہ تعمیر کر دیا ہے۔ دوسرے نے اس کو کہا کہ تم تو بے وقوف ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، اصل میں ہوا یہ تھا کہ لوگوں نے اس کو پہلے زمین پہ لٹا کے لمبا کر کے اس کو بنایا تھا، جب ایک مرتبہ یہ بن گیا تو پھر اس کو سیدھا کر کے کھڑا کر دیا۔ تو تیسرے نے پھر اپنا تجزیہ پیش کیا، تیسرے نے کہا تم دونوں ہی بے وقوف کا مکل ہو، اصل میں یہ پہلے نا ایک کنواں تھا، تو کنواں جیسے گہرائی کے اندر ہوتا ہے لمبا، تو پھر اس کنویں کو ایسے پلٹ دیا گیا، تو یہ کنواں پھر اس طریقے سے اوپر اٹھا تو یہ مینارہ بن گیا۔ تو یہ ایک کہانی ہے۔ اب اس کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ تو اس میں کوئی خاص سبق تو نہیں ہے، بہرحال اس میں ایک سبق یہ مل سکتا ہے کہ اگر آپ انسان کو کسی چیز کا باقاعدہ علم نہ ہو تو انسان کو چاہیے کہ اس بارے میں لب کشائی نہ کرے، انسان اس بارے میں خاموش رہے، اور اگر انسان بے وقوف ہو، کم عقل ہو، تو اس کو اس بارے میں خصوصی طور پہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے، ایسے ہی خام خواہ بول کر اس طریقے سے اپنے آپ کو رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ سارے اس کے بارے میں تفصیل ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ قیل یہ فعل مجہول ہے، اس کا جو نائب فاعل ہے وہ یہ سارا ہے، تو فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے چلے اجتازہ یہ فعل ہے، اس کا جو فاعل ہے نا وہ یہ ہے ثلاثۃ من المغفلین۔ اب یہ جو ثلاثۃ یہ موصوف ہے، اس کی صفت ہے کائنۃ، کائنۃ شبہ فعل اس کی صفت ہے، من المغفلین جار مجرور مل کر اسی کائنۃ شبہ فعل کے متعلق ہوگا، شبہ فعل اپنے فاعل ہی ضمیر اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ ثلاثہ موصوف کی صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ اجتازہ فعل کا فاعل ہے، اور بمنارۃ جار مجرور مل کر یہ اسی اجتازہ فعل کے متعلق ہوگا، اجتازہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ قیلہ کے لیے بنے گا نائب فاعل۔ آگے چلے فاتح عقیبیہ، قال یہ فعل ہے، احد مضاف ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا قال کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا قول، اور اس قول کا مقولہ یہ سارا ہے ما اطول البنائین فی الزمن الماضی حتی وصلوا الی راس هذه المنارہ۔ اس میں چلے آگے یہ جو میم الف ما ہے یہ ایو شین کے معنی میں ہے، ایو شین مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اطول یہ فعل ہے، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، البنائین یہ بنے گا اس کے لیے مفعول،
اور فی حرف جر، الزمن موصوف، الماضی صفت، موصوف صفت مل کر فی جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ اسی والا کے متعلق ہوگا، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے یہ بھی اسی والا فعل کے متعلق ہوگا۔ اس کو دیکھیں ذرا، حتی حرف جر ہے، واصل فعل الی حرف جر، راس مضاف، ہادی اسم اشارہ، المنارہ مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر راس مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر الی حرف جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر یہ واصل فعل کے متعلق ہے، واصل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر حتی جار کے لیے مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ بھی ات والا فعل کے متعلق ہے، تو ات والا فعل اپنے فاعل، مفعول اور دونوں متعلق سے مل کر جملہ ہو کر ما جو کہ یو شین مبتدا کے معنی میں اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ تعجب کے معنی کے اندر ہو کر پھر اس قال احدہم قول کے لیے بنے گا مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ آگے چلے، فا تاکیبیہ، قال یہ فعل ہے، ثانی فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے یہاں تک یہ بنے گا اس قول کے لیے مقولہ۔ اب اس میں جو یہ ہے یہ بنے گا ندا، اور یہاں سے لے کے آخر یہاں تک یہ بنے گا جواب ندا۔ اب یہ دیکھیں یا قائم مقام ادعو فعل کے ہے، ادعو فعل اس میں انا ضمیر فاعل، اور ابلہ یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بنے گا ندا، اور یہ والا آگے والا جملہ بن جائے گا جواب ندا۔ لیسا یہ فعل ناقص ہے، الامر یہ بنے گا اس کا اسم، اور یہ جو کاف ہے یہ مثل کے معنی میں ہے، اور میم الف ما یہ اسم موصول ہے، زعمتہ فعل، تا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کے لیے صلہ، موصول صلہ مل کر مثل مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ پھر اسی طریقے سے یہ جو لیسا ہے اس کی بنے گا خبر، تو لیسا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ، واو زائدہ یہ لاکن حرف عطف ہے، عاملو یہ فعل ہے، واو ضمیر فاعل ہے، ہا ضمیر مفعول ہے، اور اسی طریقے سے الا حرف جر، وجہ مضاف، الارض مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ عامل فعل کے متعلق، عامل فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہوگا اس کے اوپر، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے یہ بھی ایسے ہی معطوف ہے، قامو فعل، واو ضمیر فاعل، ہا ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، تو معطوف علیہ معطوف مل کر سارا جملہ عاطفہ ہو کر یہ ندا کے لیے بن جائے گا جواب ندا، تو ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ ہو کر یہ قول کے لیے بنے گا مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ۔ فا تاکیبیہ، قال یہ فعل ہے، ثالث اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اور یہاں پر بھی یا یہ قائمہ کا مدعو فعل کے ہے، ادعو فعل انا ضمیر فاعل، اور اسی طریقے سے یہ جو جحال ہے یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بن جائے گا ندا، اور اس کا جواب ندا یہ والا جملہ ہے، تو ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ ہو کر یہ اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ۔ اب اس کی بھی ترکیب دیکھ لیں، کانت یہ فعل ناقص ہے، ہادی یہ بنے گا اس کا اسم، بیرن یہ بنے گا اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر یہ بنے گا معطوف علیہ، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے یہ بنے گا معطوف، انقلبت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے، منارہ یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو کر جواب ندا، ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ ہو کر قول کے لیے مقولہ ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔